ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے دائرے سے نکل چکا ہے، وہ مسلمان نہیں رہا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کی توہین کی، اس نے عیسیٰ کی توہین کی، اسے لٹکتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمہ شخصیات، چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں، ان کا احترام ہونا چاہیے تاکہ فتنہ فساد ختم ہو، فتنہ فساد ختم ہو۔ کسی کو گالیاں دینے سے فتنے برپا ہوا کرتے ہیں۔ آپ میرے دروازے کے اوپر آ کے مجھے گالی دیں گے، میرے ابا کو گالی دیں گے، میں جوش میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ آؤں گا۔ جوش میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، نوجوان غصے کے اندر لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور جھاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ جوان سے پوچھا جاتا ہے، جوان کیوں غصے ہوتے ہو؟ کہتا ہے اس بندے نے میرے ابا کو گالی دی ہے، اس وجہ سے میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ابا کو خود بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ بندہ گالیوں پر برداشت نہیں کر رہا، جھاگ مچا رہا ہے، کیا نام ہے، نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بات کے متعلق غیرت ہے، اس لیے یہ نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ اور یہ بدبخت جو اپنے ابا کو خود گالی دیتا ہے، یہ بات کے حوالے سے بے غیرت ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جناب اللہ کیا نام ہے، اپنی اماں، بیٹی اور اسی طریقے سے بہن کے متعلق بڑے غیور ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اس بندے نے میری اماں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا ہے، اس نے میری بہن کے متعلق غلط جملہ کہا ہے، اس لیے میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہن کے متعلق بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے۔ کچھ ایسے کبھی مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جناب بعض لوگ اپنی حرمتیں خود فروش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو جناب اٹھا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ غیرت مند ہے اور بے غیرت ہے۔ یہ دوسرا کیا بے غیرت ہے۔ آج بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں بڑے جوش کے اندر ہو یار، مسئلہ یہ ہے ان کے دل کے اندر اس کے رسالت نہیں ہے، ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیرت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی بغیرتی کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ ان کی بدنصیبی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہمارے دل دماغ کے اوپر حضور کی حکمرانی ہے، اس وجہ سے حضور کی اپنا توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو۔ اور دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ ہے، توہین رسالت کے حوالے سے فقط یہ کیس نہیں، بلکہ دراصل مسئلہ یہ آپ لوگ کہیں گے کہ عالمی دباؤ نہیں، دینی قائدین کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر عالمی دباؤ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی توہین رسالت کے کیس ہیں سب پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور کے کیس ابھی تک وہ زیر التوا ہیں، اور فقط یہی ایک کیس تھا توہین رسالت کا جس کے اوپر سزائے موت کی گئی تھی اور اس کو پھر بری کر دیا گیا۔ یہ ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے دائرے سے نکل چکا ہے، وہ مسلمان نہیں رہا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کی توہین کی، اس نے عیسیٰ کی توہین کی، اسے لٹکتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمہ شخصیات، چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں، ان کا احترام ہونا چاہیے تاکہ فتنہ فساد ختم ہو، فتنہ فساد ختم ہو۔ کسی کو گالیاں دینے سے فتنے برپا ہوا کرتے ہیں۔ آپ میرے دروازے کے اوپر آ کے مجھے گالی دیں گے، میرے ابا کو گالی دیں گے، میں جوش میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ آؤں گا۔ جوش میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، نوجوان غصے کے اندر لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور جھاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ جوان سے پوچھا جاتا ہے، جوان کیوں غصے ہوتے ہو؟ کہتا ہے اس بندے نے میرے ابا کو گالی دی ہے، اس وجہ سے میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ابا کو خود بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ بندہ گالیوں پر برداشت نہیں کر رہا، جھاگ مچا رہا ہے، کیا نام ہے، نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بات کے متعلق غیرت ہے، اس لیے یہ نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ اور یہ بدبخت جو اپنے ابا کو خود گالی دیتا ہے، یہ بات کے حوالے سے بے غیرت ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جناب اللہ کیا نام ہے، اپنی اماں، بیٹی اور اسی طریقے سے بہن کے متعلق بڑے غیور ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اس بندے نے میری اماں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا ہے، اس نے میری بہن کے متعلق غلط جملہ کہا ہے، اس لیے میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہن کے متعلق بڑا غیور ہے،
غیرت مند ہے. کچھ ایسے کبھی مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جناب بعض لوگ اپنی حرمتیں خود فروخت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو جناب اٹھا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ غیرت مند ہے اور بے غیرت ہے. یہ دوسرا کیا بے غیرت ہے. آج بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں بڑے جوش کے اندر ہو یار. مسئلہ یہ ہے ان کے دل کے اندر اس کے رسالت نہیں ہے, ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیرت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی بغیرتی کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ ان کی بدنصیبی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. ہمارے دل دماغ کے اوپر حضور کی حکمرانی ہے. اس وجہ سے حضور کی اپنا توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, آسیہ ملعونہ کو, آسیہ ملعونہ کو. اور دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ ہے, توہین رسالت کے حوالے سے فقط یہ کیس نہیں بلکہ دراصل مسئلہ یہ آپ لوگ کہیں گے کہ عالمی دباؤ نہیں, دینی قائدین کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر عالمی دباؤ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی توہین رسالت کے کیس ہیں سب پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ضیاء الحق کے دور کے کیس ابھی تک وہ زیر التوا ہیں, اور فقط یہی ایک کیس تھا توہین رسالت کا جس کے اوپر سزائے موت کی گئی تھی اور اس کو پھر بری کر دیا گیا. یہ